I'm a Commodore retired Jamal, اور ایئر فورس میں I was a pilot in the Air Force. In 94 to 2000 I was on deputation and then on contract with Civil Aviation Authority. In that position I held the job of President of Safety Investigation Board, which basically is given the mandate of carrying out all civil commercial accidents in the PA. جس دن حادثہ ہوا اس کے ساتھ ہی اسٹوریز آنی شروع ہو گئی تھی کہ آگ لگ گئی ہے ویدر کی وجہ سے, لائٹنگ کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے. واٹ آر یور ویوز کی آگ لگنے پر اسپیشلی لائٹنگ کی وجہ سے؟ پہلی بار میرے خیال سے کچھ کہنے سے پہلے within 2 years 2 major accidents is very alarming, extremely alarming, اور it's a very sad state of affairs. اور پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں جو ایئر بلو ایکسیڈنٹ جو ہوا تھا 28 جولائی 2010 اور پروجیکٹ ایکسیڈنٹ جو اس مہینے ہوا ہے لاسٹ ویک, اس میں کمانلٹیز کیا ہے اور ڈفرینسز کیا ہے, اینڈ دین میں کانسنٹریٹ کروں گا آن دی بھوجا آپریشنس. اور جو آپ کا سوال ہے دیٹ واٹ آر دی پاسبلٹیز کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے, تو کمانلٹیز یہ کہ دونوں ایکسیڈنٹ ہیپن ایٹ وین ایئر کرافٹ واز اپروچنگ ٹو لینڈ ایٹ اسلام آباد ایئرپورٹ, سو دیٹ از کامن. اور both times the weather was inclement, there was clouds, بارش ہو رہی تھی, لیکن visibility ٹھیک تھی. اور in both instances جو اب تک خبر آئی ہے بھوجا کی بھی, جو ویدر رپورٹ تھی دیٹ واز above the weather minimas جو ان جہازوں کے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دی ایئر بلو they were operating at the A320 اور یہ 77-2 میں تھا. تو ان کی جو بھی لمیٹیشنس ہوتی ہیں ڈپینڈنگ آن دی ایئر کرافٹ ٹائپ اور ڈپینڈنگ آن دی پائلٹ ریٹنگ, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. they were both above اور دونوں ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ڈیورنگ دی اپروچ فیز. You mean to say کہ ایئر کرافٹ اور پائلٹ دونوں کی ریٹنگ was absolutely okay to operate in that kind? No, I'm not saying that as yet. What I'm saying is that the aircraft was given the license. The aircraft had been cleared and the pilot also had the license, and usko jab hire kiya gaya after being seen and gone through the necessary checks جو civil aviation کی ہوتی ہیں. So at this point in time all I can say on paper there doesn't seem to be any violation of either the aircraft airworthiness or the pilot's ability to fly. Okay? But of course it will be for the investigation to then check whether the documents etc. will actually prove that یہ license وغیرہ جو تھی they had been done in the correct manner. Okay? But on the face of it everything looked okay. بہت ایئرکرافٹ اپروچ کر رہے تھے لینڈنگ پہ اینڈ دی کریش. اگر جو فرق ان دونوں میں ہے, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹس, دی ایئر بلو کریش ڈid ناٹ ہیپن ان دی مینر جو یہ کریش ہوا ہے. ایئر بلو کریش ٹو کوئکلی ریفریش, وہ جب وہ لینڈنگ کے لیے آ رہا تھا دی انسٹرومنٹ لینڈنگ ایٹ اسلام آباد از رن وے 30, تو وہاں پہ اسٹرانگ ونڈس کی وجہ سے دی ادر رن وے واز یوز. اور وین ہی آسکڈ فار لینڈنگ کلیئرنس ہی واز asked to do the land on the other runway and follow the bad weather approach. ایک special procedure ہوتا ہے. What do you mean by instrument landing, sir? Instrument landing normally جتنے بھی کمرشل جہاز ہوتے ہیں اس پہ ایک آلہ لگا ہوتا ہے رن وے پہ جس کی شعائیں اس طرح ہوتی ہیں that اور جہاز میں انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ the aircraft comes and intercept that glide path اس شعاؤں کے ساتھ جیسے لیزر گائیڈنس وغیرہ ہوتی ہیں. تو ونس ہی کمس انٹو دی انٹرسیپٹ کر کے جب وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے انسٹرومنٹ لینڈنگ پہ تو کریکٹ اپروچ فیز پہ آ جاتا ہے وہ, اینڈ 90% آف دی ٹائم, انفیکٹ 100% آف ٹائم جتنے بھی کمرشل ایئر کرافٹ ہیں آف 737 ٹائپس اینڈ ابو اینڈ ایون لوور وہ سارے ان میں آٹو پائلٹ لگے ہوتے ہیں. اور ٹو ریموو اینی چانسز آف پائلٹ ایرر, most of the landing still the final touchdown is automatic control اور جو پائلٹ سے مانیٹر کرتا ہے اسے, اینڈ اس پہ انسٹرومنٹ لگے ہوتے ہیں اور اگر وہ صحیح لینڈنگ پہ آ رہا ہے اینڈ اٹس فالوئنگ دی گلائڈ فلو اس کی انڈیکیشن پائلٹ کو ملتی رہتی ہیں. اینڈ دی لینڈنگ سسٹم اینڈ آٹو پائلٹ از سو ایکوریٹ دیٹ اٹ از فار مور
accurate than a human being can fly. وہ موسم وغیرہ کو بھی وہ دیکھ کر اینڈ آل دا پائلٹ ڈز کہ وہ مانیٹر کرتا رہتا ہے اینڈ ان دی ایونٹ اگر اس میں کوئی مال فنکشن ہوتی ہے اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے. دین پائلٹ از دی آلٹرنیٹ ہی ڈسکنیکٹس دی آٹو پائلٹ اور وہ پھر اس کو مینولی کر کے لینڈ کر جاتا ہے فار وچ از ویری ویری کوالیفائڈ. اور جب تک ان کی پوری ٹریننگ اور کوالیفکیشن نہیں ہوتی ان کو کمرشل ایئر کرافٹ اڑان کی اجازت نہیں ہوتی. تو دیر از انسٹرومنٹ لینڈنگ اپروچ. اینڈ کمنگ بیک ٹو دی ایئر بلو چونکہ آئلینڈس اس میں نہیں تھا ادر رن وے تو وہ بیڈ ویدر اپروچ کے لیے کہا گیا. اور ابھی جو رپورٹ آ گئی ہے اٹ واز ویری آبویس دیٹ بیڈ ویدر اپروچ میں ہی واز سپوز ٹو فالو اے پرٹیکولر پاتھ. فار سم ریزن the captain did not follow that path, and despite being warned by the ATC and by the co-pilot, deviated, and by the time he reacted, they flew into the air. اس پہ the alternate cause was low clouds, bad visibility وغیرہ تھی. اور انکوائری میں بھی پائلٹ کی غلطی کی وہ کیا وجہ تھا میں بھی دیو لوگ انکوائری لیکن وہ ابھی تک نمایاں نہیں ہوئی ہے کہ why did such an experienced pilot, those who had about 30 years or more experience, why did you make that mistake? اب میں آ جاتا ہوں بھوجا ایئر کا. ان دو ایکسیڈنٹ میں جو بہت بڑا فرق ہے کہ بھوجا ایئر واز کلیئر ٹو لینڈ آن رن وے 30 جس کو میں نے ابھی بتایا تھا. انسٹرومنٹ اپروچ انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم ہے اور ابھی تک ڈیٹیلس ریلیز ہوئی ہیں فرام دا DGCA اور سول ایویشن. اور جو اتھینٹک جو خبریں ہیں ویسے تو بہت ساری خبریں ہیں which I will not quote اگر جب تک وہ اتھینٹک نہ ہو. تو اتھینٹک جو خبریں ہیں کہ یہ جہاز کو موسم کا بتایا گیا تھا اینڈ آئی بلیو موسم اسے ویدر وارننگ اور اسٹرانگ وینڈ ایکسیٹرا. اور اس سے 5 منٹ پہلے غالباً ایک PIA جہاز نے لینڈ کیا تھا. اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ اس کریش کے باوجود جسٹ 2-3 منٹ لیٹر ایئر بلو کا ایک جہاز لینڈ. سو اس سے ابھی تک تو یہی پتا چلتا ہے کہ جو موسم کی وارننگ یا موسم جو اپڈیٹ بتایا گیا تھا دیٹ واز ود ان دی لمٹ آف دی ایئر کرافٹ اینڈ دی کیپٹن اینڈ دیئرفور ہز ڈیسیژن ٹو کنٹینیو لینڈ. اب تک ایسا لگتا ہے اٹ واز ناٹ اے وائلیشن آف دی پروسیجرز آف آئدر دی ایئر کرافٹ اور دی آپریٹر. بٹ آف کورس اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں he continued to land despite it being above his minimum تو وہ پھر انکوائری should be able to find out. لیکن اب تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. یہ بھی ہمیں خبر ہے کہ جب اسے کلیئرنس دی تھی لینڈنگ تو انسٹرومنٹ لینڈنگ پہ آیا اور دین اس نے انٹرسپٹ کر لیا اینڈ ناؤ آٹومیٹک جہاز آٹو پائلٹ پہ چلا گیا اینڈ اٹ واز سیٹ آن دی لینڈنگ. اور لینڈنگ کی پوری تیاری بھی ہو گئی تھی, گیئرز بھی ڈاؤن ہو گئے تھے, پہیے نیچے آ گئے تھے اور اسپیڈ کنٹرول یہ سارا آٹومیٹکلی ہوتا ہے. پائلٹ صرف ہی جسٹ آپریٹس دی لیورز اور باقی ایئر کرافٹ خود ہی جو صحیح میں اسپیڈ ہے صحیح گلائڈ تھرو پر ڈسینٹ ہے پار وہ سب مینٹین کرتا ہے. تقریباً 7 کلومیٹر پہلے جسے ہم آؤٹر مارکر پر بھی کہتے ہیں وہ پہلے ریڈار آتا ہے اپروچ ریڈار پہ. تو اپروچ ریڈار اس کو گائڈ کر کے لے آتا ہے سو دیٹ وہ اس کے آتے میں آ جاتا ہے, وہ ریڈار کے شو میں آ جاتا ہے. جب انٹرسپٹ ہو جاتے ہیں تو پھر 7 کلومیٹر پہ پھر ایئر کرافٹ کو اپروچ کنٹرول کہتا ہے کہ آپ ٹاور پہ جا کے فائنل لینڈنگ کلیئر کریں. اب یہ بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ 7 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر پہ جب اسے یہ کلیئرنس دی گئی تو وہ ٹاور کنٹرول پہ آیا اور ٹاور نے اسے لینڈنگ کی اجازت دے دی اور ایک اسٹینڈرڈ کال رہتی چیک گیئرز ڈاؤن اینڈ آؤٹ, کیونکہ کبھی کبھی پائلٹس گیئر نیچے کرنا بھول جاتے ہیں, ایک آدھ دفعہ ہو چکا ہے تو ایڈیشنل چیک. اور یہ سارے پائلٹ نے اکنالج بھی کیا. ابھی تقریباً 6 کلومیٹر 5 کلومیٹر 4 کلومیٹر پہ ہے. اچانک اب میں آئی وٹنسز پہ آ جاتا ہوں جو گراؤنڈ پہ آئی وٹنسز کہتے ہیں. انہوں نے ایک جہاز کو آتے دیکھا اور اچانک اس کی ہائٹ سے وہ بالکل تیزی سے نیچے اترا اور پھر وہ زمین سے ٹکرایا, bounced up in the air, caught fire and started to disintegrate. اچھا یہ میں واضح کر دوں کہ اس کی 2 ورژنس ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جہاز کو ہوائی میں آگ لگتے دیکھا اور ہوا میں وہ جہاز صرف آگ لگی ہوئی نہیں. کچھ یہ بھی میں نے سنی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ زمین سے ٹکرایا ان لینڈنگ ایٹیٹیوڈ لیول اور وہ باؤنس کر کے پھر وہ پھر آگ لگی ہے. تو
ایسے ڈسکرپنسیز آئی وٹنسز اس قسم کے ایکسیڈنٹ میں از ویری نارمل. کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں ڈپینڈنگ کس نے کس وقت دیکھا, کہ جن لوگوں نے شروع سے دیکھا تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں یہ باؤنس کرنے کے بعد لگی, لیکن اگر میں نے اسی وقت دیکھا ہے جب وہ باؤنس کرنے کے بعد دیکھا ہے تو میری ٹیسٹمنی یہ ہوگی کہ وہ جھوٹی ہے. تو یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ یہ انویسٹیگیشن ٹیم میں آج کل ٹیکنیکس اتنی اچھی ہو گئی ہیں, ان کے لیے یہ کنفرم کرنا کہ جہاز میں آگ ہوا میں لگی تھی یا زمین سے ٹکرانے کے بعد لگی تھی از ویری پاسبل. ٹیکنیکلی وہ آرام سے پتہ کر لیتے, کیونکہ جہاز میں ہوا میں آگ لگتی ہے اور ہوا میں جہاز ٹوٹتا ہے تو اس کے انڈیکیشن کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن زمین سے ٹکرا کر جب وہ ٹوٹا اس کے انڈیکیشن ویری کلیئر ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں اپنے ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن میں یہ ساری ٹیکنیکس اویلیبل ہے, تو یہ تو ڈٹرمن ہو جائے گا. ویژول اور فورینسک ٹیکنیکس دونوں سے آرام سے. اور ہمیں انویسٹیگیشن میں ہمیں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جب آپ ایویڈنسز لیتے ہیں شاہدین کا, تو اس پہ صرف ان کی گواہوں پہ آپ بیس نہیں کر سکتے, اس کو پھر کارپوریٹ کرنا ہوتا ہے. ایویڈنسز ادر ایویڈنسز آپ کر سکتے ہیں. اور ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے ایک جہاز کریش کرتا ہے اور 10-15 دن دیکھا اور بالکل الٹی باتیں, 10 ڈفرنٹ اسٹوریز. 10 تو نہیں, مطلب کوئی کہتا ہے ہوا میں آگ لگی, کوئی کہتا آگ ہی نہیں تھی, کوئی کہتا میں نے دھماکہ سنا, کوئی کہتا نہیں کچھ بھی نہیں تھا. یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیتے ہیں اینڈ دین آپ پھر جب انویسٹیگیشن میں اس سے جو پتہ چلتا ہے پھر اس کو کولیبریٹ کر کے آپ صحیح نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اچھا, اب یہ جہاز ابھی تک جو ہمیں ہمارے علم میں باتیں آئی ہیں کہ یہ جہاز کو جو کلیئرنس دی گئی تھی, جہاز واز کلیئر فار لینڈنگ, اور کریش سے پہلے بھی کوئی کال مانیٹر نہیں ہوئی ہے پائلٹ کی طرف سے, ایٹ لیسٹ انہوں نے کوئی کال نہیں کی ہے. آپس میں کیا باتیں ہوئی ہیں, شاید کوئی باتیں ہوئی نہیں. اگر جہاز میں کوئی خرابی تھی, آگ لگ گئی, جہاز پٹے لگا, کچھ بھی ہو گیا, تو اس میں پھر آپس میں ضرور کوئی باتیں ہوئی نہیں جس بھی کو کریش. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, بیکاز جو بلیک باکس ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ہوتا ہے اور دوسرا کاکپٹ وائس ریکارڈر. تو فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کے ڈیٹیلس کے لیے تو 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں, بیکاز وہ آپ نے باہر بھیجنا ہوتا ہے. جس ملک کا جہاز ہے وہ تقریباً زیادہ تر وہیں پہ وہ ڈیٹا ریکارڈ کر کے آپ کو بتاتے ہیں, لیکن کاکپٹ وائس ریکارڈر کو آپ یہی ڈیکوڈ کر سکتے ہیں. لیکن اتنے بڑے ایکسیڈنٹ میں جہاں پہ اتنی لوگوں کی جانیں ضائع گئی ہیں اور اتنی ڈفرینٹ لوگوں کے اسٹیکس ہے اس میں بوئنگ کا بھی ایک نظریہ ہے کہ ان کا جہاز کریش کیا. اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاز میں کوئی خرابی تھی تو ان کی ریپوٹیشن پہ فرق پڑتا ہے. تو آپ کاکپٹ وائس ریکارڈر وغیرہ بھی آپ اس وقت تک اس کو نہیں کھول سکتے جب تک سارے وہ لوگ آ جائیں جن کا ایک اسٹیک ہے انکوائری میں. تو اس میں حالانکہ اگر انویسٹیگیشن ٹیم چاہتی تو آج ہی اس کو کھول کے دیکھ سکتی تھی, انہیں مل گیا ہے وہ, لیکن وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ جب تک وہ ان کا بوئنگ کا ریپ نہ آ جائے, انٹرنیشنل سول ایویشن اس سے بھی ڈیٹیل ہوتے ہیں لوگ, وہ نہ آ جائے. بھوجا کے ریپ کو بھی بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی ہے, اس میں کوئی چیزیں مٹا تو نہیں دی ہیں. تو سب کے سامنے ہی ہوتا ہے تاکہ جو فائنل رپورٹ بنے اس میں کسی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے بغیر انہوں نے کر لیا, اگر انہوں نے اس میں کچھ فجنگ کی ہے یا انہوں نے کچھ مینیپولیشن کی. یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے دنیا کا. بٹ اینی وے میرے خیال سے وہ بھی آ جائیں گے, ایکسپرٹ بھی آ جائیں گے. ود ان اے ویک دے ول بی ایبل ٹو CVR کو ڈیکوڈ کر کے پتہ چل جائے گا. لیکن آئی تھنک جب تک وہ باقی ایویڈنسز نہیں لیتے یہ اناؤنس نہیں کریں گے. تو دس از نارمل, بیکاز اناؤنس کرنے سے اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے, اور اگر وہ کچھ اناؤنس کر دے اور بعد میں انہیں پتہ چلا کہ اس سے کوئی اور نتیجہ نکلتا ہو اور باقی ایویڈنس سے کوئی اور نتیجہ نکلتا ہو تو بہت مسئلے ہو جاتے ہیں. تو یو نیور اناؤنس اٹ in pieces, you wait for the whole inquiry اور بتا دیتے ہیں. کوئی تھوڑی بہت لیکس ہو جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. سو یہ واضح فرق ہے. اب 3-4 چیزیں کہ یہ سوال ہمیشہ ہوتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. تھیوریٹیکلی تو کوئی 10-12 پاسبلٹیز ہے, ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, انکلوڈنگ سبوٹاج. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے نیچے سے میسائل مار دیا, اس کو گرا دیا. کوئی میجر مال فنکشن بھی ہو سکتے ہیں,
کہ انجن ایٹ کریٹیکل اسٹیج وہ ایک انجن پھٹ گیا, آگ لگ گئی. IOD FOD کی